السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے آیت نمبر 159، 160، 161، 162 یعنی 159، 160، 161، 162 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. محترم سامعین کرام، پہلی جو آیت کریمہ آج تلاوت کی گئی وہ ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. بے شک وہ لوگ کہ جو کچھ ہم نے ہدایت کی باتیں اور لوگوں کے لیے آیات نازل فرمائی ہیں، وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ ان باتوں کو ہم نے کتاب میں لوگوں کے لیے واضح کر دیا ہے. یعنی ہدایت کی باتیں قرآن کریم میں واضح ہو چکی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں واضح کر دیا ہے. اس کے باوجود جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک یلعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرتا ہے. ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے بھی اس کے اوپر لعنت کرتے ہیں. اس میں جو بتلایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور دلائل اور ہدایت کی باتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا اللہ کی کتاب میں واضح کر دیا ہے، ان کو جو لوگ چھپاتے ہیں، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اس سے مراد سماج و معاشرے کے وہ لوگ ہیں جن کو سماج میں ایک مقام ہوتا ہے، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کے پیچھے چلا جاتا ہے. مثال کے طور پر علماء کرام، ان کی باتیں مانی جاتی ہے. مساجد کے جو ائمہ ہوتے ہیں ان کی بات مانی جاتی ہے. مشائخ، پیر صاحب، داعی صاحب، مبلغین یا بڑی بڑی کتابوں کے لکھنے والے، ان کی باتوں کو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ لوگ بڑے مجرم ہیں اور ان کے لیے یہ عذاب اس لیے ہے کیونکہ وہ جو ہدایت کی بات چھپاتے ہیں اور اپنی طرف سے باتیں لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس سے ایک سماج و معاشرہ بگڑتا ہے، اس میں فساد پیدا ہوتا ہے، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی ہوتی ہے. لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کے دوسری طرف مڑ جاتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے لگتے ہیں. لہذا صرف ان کے اپنے گناہ کا بوجھ ان کے سر پہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے پیچھے جتنے بھی چلنے والے ہوتے ہیں ان تمام کا بوجھ ان کے سر پہ ہوتا ہے. تمام لوگ اس سے بگڑتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذاب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، بے شک وہ لوگ جو ہمارے دلائل، ہمارے واضح آیات اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں نازل کر دیا ہے، اس کے باوجود جو لوگ ان باتوں کو چھپاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں. فرشتے بھی لعنت کرتے ہیں، لوگ بھی لعنت کرتے ہیں. یہاں تک کہ پانی میں رہنے والی جو مخلوقات ہیں وہ بھی، دنیا میں چلنے والے اور بسنے والے جو مخلوقات ہیں وہ بھی، تمام کے تمام، یہاں تک کہ مچھلیاں بھی اور حتیٰ کہ چونٹیاں جو اپنے بل کے اندر ہوتی ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے علماء، ایسے داعی، ایسے مبلغ جو لوگوں کو حق بات کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگوں کو اللہ کی کتاب کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگوں کو رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بلاتے ہیں اور ان کو تعلیم دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اوپر سے رحمت نازل فرماتا ہے. فرشتے بھی ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور دنیا اور آسمان کے اندر اور زمینوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب ان کے لیے دعا کرتی ہیں. یہاں تک کہ مچھلیاں جو پانی کے اندر ہے وہ بھی ان کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتی ہیں. یہاں تک کہ چوٹیاں جو اپنے بلوں کے اندر ہیں وہ بھی ان کے لیے رحمت و برکت کی دعا کرتی ہیں. بالکل اسی طرح سے یہ تمام کے تمام لوگ
اللہ کے علم کو، اللہ کی باتوں کو چھپانے والوں کے اوپر لعنت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے اللہ کی بات کو چھپایا، لوگوں میں منمانا باتیں پھیلانا شروع کی تو لوگ گمراہ ہوئے، جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اور فساد پھیلنے کی وجہ سے جو بگاڑ پیدا ہوا، اس سے صرف انسان متاثر نہیں ہوتے ہیں، دوسری مخلوقات بھی متاثر ہوتی ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ محترم سامعین کرام، اس کو مثال سے اس طرح سے سمجھیے کہ قوم یہودی جو قوم تھے بنی اسرائیل، ان کے جو علماء تھے، اللہ نے ان کے ہاں توریت نازل کیا۔ اب توریت کو انہوں نے صرف اپنے سماج و معاشرے، اپنے جو عالم لوگ ہیں انہیں میں خاص کر لیا، کہا کہ نہیں ہم دوسرے کو نہیں سنائیں گے، صرف عالم لوگ ہی اس کے لیے خاص ہے، دوسروں کے لیے خاص نہیں۔ علماء یہود نے توریت کو صرف علماء کے لیے خاص کر لیا، کہا کہ صرف علماء کے لیے ہے، دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے احکام کو بدلنا بھی شروع کر دیا۔ اب دیکھیے ان کے سماج و معاشرے میں اور ان کی کتاب کے اندر، توریت کے اندر، زنا اور بدکاری کی جو سزا تھی وہ رجم کرنا تھا، یعنی پتھر مار کر کے ختم کر دینا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو بدل دیا، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت ہے کہ ان لوگوں نے بدل دیا اور کہا کہ جو بدکاری کرتا ہے اس کے سر کو مونڈ دیا جائے گا، اس کے چہرے پر کالک مل دیا جائے گا اور اس کو گدھے پر بٹھا کر کے الٹا پورے سماج و معاشرے میں گھمایا جائے گا، یہ اس کی سزا ہے۔ تو دیکھیے جو سزا تھی اس کو بدل کر کے دوسری سزا لے آئے۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے جانتے بوجھتے لوگوں کے درمیان یہ بات پھیلا دی کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور اس طرح کے جو دوسرے پیغمبر ہیں یہ یہودی تھے۔ لوگوں نے یہ پھیلانا شروع کر دیا۔ ابھی یہ جو قبلہ ہے ہمارا بیت اللہ، ان کو ان کی کتاب سے معلوم ہے کہ قبلہ بیت اللہ ہے، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے چھپایا اور لوگوں کو بتلایا نہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بشارت تمام کتابوں کے اندر موجود، توریت کے اندر بھی موجود، لیکن ان لوگوں نے چھپایا اور لوگوں کو کہا کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ سب مثال کے طور پر بتلایا۔ ایسا نہیں کہ صرف یہودیوں کے اندر ایسے علماء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے علماء ہر دور میں موجود رہے، ہر دور میں موجود رہے، جنہوں نے دنیا پانے کی خاطر، دنیا کے لوگوں کی خوشنودی پانے کی خاطر اور لوگوں کے تحفہ تحائف اور بڑے بڑے پوسٹ اور بڑے بڑے مسندوں کو حاصل کرنے کی خاطر حق بات کو لوگوں کے درمیان چھپایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، بے شک وہ لوگ جو ہماری واضح آیات کو، ہماری ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے لوگوں کے لیے کتاب میں بیان کر دیا ہے، اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لعنت کرتے ہیں اور تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی حدیث کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب العلم باب کراہیت منع العلم کے اندر روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی کتابوں میں اس حدیث کو واضح کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سئل عن علم، اگر کسی سے کوئی علم پوچھا جائے، ابھی آپ علم کس سے پوچھنے جائیے گا؟ علم آپ کس سے پوچھیے گا؟ عالموں سے پوچھیے گا، دوسروں سے نہیں پوچھیے گا، کیونکہ سماج و معاشرے میں ان کا نہیں امام صاحب بول رہے ہیں جی، نہیں عالم صاحب بول رہے ہیں یار، کیا بات کرتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں وہ بول رہے ہیں، لوگ بولتے ہیں۔ ابھی ان کے سامنے حق بات بیان کی تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ تمہیں کہاں تھی اب تک، تمہیں اب تک کہاں تھی، اتنے سارے علماء دنیا کے اندر موجود ہے۔ بھائی اتنے سارے علماء کی بات نہیں ہے، بات یہاں پر اللہ کے کلام کی ہے، بات یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ہے۔ تو علم کس سے پوچھا جائے گا؟ عالموں سے پوچھا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سئل عن علم، کسی عالم سے کوئی علم پوچھا جائے، فکتمہ، اور وہ اس علم کو چھپا لے، تو قیامت کے دن اس کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ سوچ سکتے ہیں یہ جو ہے ڈرایا کیوں گیا؟ یہ ڈرایا کیوں گیا؟ ایسا نہیں ہے کہ سارے علماء اچھے ہیں، نہیں، دنیا میں سارے علماء دنیا میں اچھے نہیں ہیں، اچھے علماء کی تعداد بہت کم ہے، آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شکر گزار بندوں کی تعداد بہت کم بتائی ہے۔ کیا کہا؟ قلیلا ما تشکرون، اللہ کا شکر کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ حالانکہ آپ دیکھیے گا مسلمانوں سے ملیے گا، آپ پوچھیے گا کہ کیسے حال چال ہے، تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ، ہر آدمی کہے گا الحمدللہ،
ہر آدمی کہے گا اللہ کا فضل ہے، ہر آدمی کہے گا اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیوں کہا قلیلا ما تشکرون؟ کیونکہ حقیقی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے والے بہت کم بندے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ حالانکہ سبھی مسلمان نصیحت حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، سبھی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، سبھی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے چل رہے ہیں، سبھی مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسجدوں میں جانے والے ہیں، نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، لیکن اللہ نے کیوں کہا قلیلا ما تذکرون؟ کیونکہ صحیح معنوں میں نصیحت کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ اسی طرح سے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو حق طور پر لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ایسے علماء بہت کم ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے امت کے علماء کو ڈراتے ہوئے کہا، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، ان کو وارن کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی سے کوئی علم پوچھا جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو اس کو قیامت کے دن آگ کا لگام پہنایا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، یہ ساری باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ میں اپنی ہر کہی ہوئی بات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ذمہ دار ہوں کہ اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ اللہ کہ تو نے جو بات کہی وہ بات حق بات کے خلاف تھی۔ محترم سامعین کرام، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ روایت کرنے والے ہیں۔ صحیح البخاری کتاب العلم باب حفظ العلم کی روایت ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن کریم میں اگر یہ دو آیات نہ ہوتی، یہ دو آیت نمبر 159، آیت نمبر 160 سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 آیت نمبر 160، اگر یہ دو آیات نہ ہوتی تو میں ایک بھی حدیث لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتا، لیکن انہی دو آیات کی وجہ سے میں نے حدیثوں کو کھوج کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا، جتنی بھی حدیثیں آتی لوگوں کے سامنے بیان کیا، تاکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پکڑے نہیں۔ آج لوگ اور بہت سارے علماء کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہ قرآن عام لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہے، کہتے ہیں نا قرآن عام لوگوں کے بیچ پڑھنے کی نہیں ہے، عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن جو ہے یہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو اس کو لوگوں کے لیے بیان کیا ہے، لوگوں کے لیے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اللہ نے ایسے ہی جو ہے لوگوں کے لیے کہا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایات اور واضح آیات کو لوگوں کے لیے اللہ نے کتاب میں بیان کر دیا ہے، اس کے باوجود اس کو چھپاتے ہیں، اس پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اب ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کو چھپا لیتے ہیں، اگر وہ توبہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لیکن شرط ہے۔ شرط کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا البتہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں، وَأَصْلَحُوا اور اپنے عمل کی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا اور واضح کر دیں۔ واضح کر دیں کیا مطلب؟ ایک عالم صاحب جو ہوتے ہیں نا لوگوں کے درمیان میں بولتے ہیں، ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں نا، یہ صرف آپ چند لوگ نہیں سن رہے ہیں، ابھی یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ لوگوں کے درمیان پھیلے گا، بے شمار لوگ سنیں گے، سن کر کے اس سے نصیحت حاصل کریں گے اور پھر وہ عمل بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے علماء، ایسے مشائخ، ایسے پیر، ایسے داعی، ایسے مبلغ یا جماعت و جمعیت کے ایسے اکابرین جنہوں نے حق بات کو چھپا کر کے منمانی بات لوگوں کے درمیان پھیلا دیا، حق بات کو چھپا لیا، منمانی بات لوگوں کے درمیان پھیلا دیا، اب ان کو افسوس ہوا۔ افسوس کس بات کا ہوا؟ کہ انہوں نے غلط کیا ہے، اب وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو کچھ انہوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے یا لوگوں کے سامنے بیان کیا ہے، اب اس کی اصلاح بھی کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا کہ اس سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا وہ بالکل غلط تھا، میں نے جو یہ بات بتائی تھی وہ بالکل صحیح نہیں تھی، میں نے جو یہ بات بتائی تھی ہمارے نفسانی خواہشات کی پیداوار تھی، قرآن و حدیث سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک کتاب لکھنے والا کتاب لکھے اور اللہ کے احکام کو توڑ مڑوڑ کر کے اپنے بیکار خیالات کو کتابوں کے اندر لکھ کر کے لوگوں کے درمیان پھیلا دے اور وہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کتاب کی تردید میں اس کو کتاب لکھنا پڑے گا، اس کو کہتے ہیں کہ واضح کرنا ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ البتہ وہ جنہوں نے توبہ کیا، اپنے عمل کو درست کر لیا اور جو کچھ اپنی غلطیاں تھیں لوگوں کے سامنے اس کو واضح کیا، فاولئک اتوب علیہم، تو ایسے ہی لوگوں کی میں توبہ کو قبول کرتا ہوں اور میں توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔
ان الذین کفروا، کفروا کا مطلب ہوتا ہے کفر کرنا. کفر کے کئی معنی ہیں. کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے انکار کرنا بھی، کفر کا ایک مطلب ہوتا ہے ناشکری کرنا بھی، اور کفر کا ایک مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے. یہ جو کافر ہے نا، کافر ایک کسان کو بھی کافر کہتے ہیں. کسان کو کافر کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں؟ کسان جو کھیتی کرتا ہے اس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بیج کو مٹی کے اندر چھپاتا ہے. بیج کو، جو بیج ہوتا ہے نا اسی کو بوتا ہے نا، وہ مٹی کے اندر چھپانے کی وجہ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے. تو کفر کا ایک مطلب چھپانا بھی ہوتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ جس نے علم کو چھپا لیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا. بہت غور کرنے کی باتیں ہیں. جو بڑے بڑے مسندوں پر بیٹھے ہوئے علماء کرام ہیں، جن کے پیچھے بڑی بڑی جماعتیں چل رہی ہیں، ان کے لیے یہاں پر بڑی نصیحت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا یعنی چھپا لیا حق بات کو، وماتوا وہم کفار، اور اس حال میں مرے کہ وہ چھپائے ہوئے تھے علم کو. اس کا یہ بھی معنی لیا جائے گا اس کا، کیونکہ آیت کی جو شروع سے بات چلی آ رہی ہے اس کے انڈر میں یہی بات آتی ہے کہ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی کفر پر ان کی وفات ہو گئی اور انہوں نے توبہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے اوپر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، جہنم میں جب وہ داخل ہوں گے اسی لعنت کے ساتھ داخل ہوں گے. جہنم میں جو داخل ہوں گے نا اسی لعنت کے ساتھ جہنم میں بھی داخل ہوں گے. تو جہنم میں داخل ہونے کے بعد جہنم کا عذاب بھی رہے گا اور اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت بھی اس کے اوپر برستی رہے گی. خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اور جہنم کے اندر ان کو عذاب کی ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملے گی. کنٹینیو عذاب ہوتا رہے گا اور کنٹینیو لعنت بھی برستی رہے گی. ولا هم ينظرون، اور ان کو کوئی مہلت نہیں دیا جائے گا. تو یہ بڑی ہی اہم ترین باتیں ہیں جس میں عام لوگوں کے لیے نصیحت تو ہے ہی، علماء کرام کے لیے بڑی نصیحتیں ہیں. علماء کرام کا فرض بنتا ہے کہ جو اللہ کا کلام انہوں نے سیکھا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انہوں نے سیکھی ہے، اس کو بغیر کسی کمی بیشی کے لوگوں کے سامنے واضح کریں تاکہ لوگ ان کی اتباع اور پیروی میں جنت کے راستے کو اپنے لیے آسان کر لیں اور جنت کے راستے کو اپنے لیے ہموار کر لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.